کہ یہ دوبارہ ایک آیت جو 229 ہے، عرض کیا تھا کہ خلا کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ آیت خلا ہے، خلا کے متعلق یہ آیت ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں مردوں کو کہ تم نے جو اپنی بیویوں کو مہر میں جو کچھ دے دیا تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے وہ مہر واپس لے لیں۔ شوہر نے اپنی بیوی کو مہر دیا، اب وہ واپس لے رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہاں الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، اس صورت میں جائز ہے کہ جب یہ دونوں، ان دونوں کو اندیشہ ہو، یعنی میاں بیوی، ان کو اندیشہ اور ڈر ہو اس بات سے کہ یہ دونوں نکاح کے بندھن میں رہتے ہوئے اللہ کی قائم کردہ حدوں کو، جو متعین کردہ حدیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو حدود ہیں، اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں، ان پر یہ عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پائے گا، یہ بیوی اپنے شوہر کی حقوق کو ادا نہ کر پائے گی۔ اگر اس بات کا ڈر ہو تو پھر خاوند کچھ لے سکتا ہے، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے، پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت اگر اپنے خاوند کو، یعنی کہ وہ چاہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دے اور اس کے بدلے میں خاوند کو کچھ دے دوں، بطور بدلے کے، بطور فدیے کے میں اپنے خاوند کو دے دوں تاکہ یہ مجھے طلاق دے کر نکاح سے آزاد کر دے، اللہ فرماتے ہیں اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کریں، ان کو کراس نہ کریں۔ جو حدود اللہ نے طے کی ہے، جو باؤنڈری اللہ نے کھینچی ہے، متعین کی ہے، ان کو پار نہ کریں، کراس نہ کریں۔ اور جس نے بھی اللہ کی طے کردہ حدودوں کو پامال کیا، یعنی کہ کراس کیا، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ یہ آیت جس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا، نہایت ہی اہم مسئلہ جو خلا کے متعلق ہے، جس میں آج کل بہت زیادہ غفلتیں پائی جا رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اس کو آیت خلا کہتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابیہ تھی، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ، تو وہ اپنے خاوند کو نہیں چاہتی تھی۔ انسان ہے، لازمی تھوڑی کہ ہر ایک کے ساتھ انسان چل سکے، مزاج کا فرق ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے خاوند ہیں، میں ان کے اچھے اخلاق اور ایمان کے بارے میں ان کو، یعنی کہ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، ان کے اخلاق سے میں خوش نہیں، یعنی کہ ناخوش ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ میں خوش ہوں ان کے اخلاق سے، اور ان کے ایمان دین کے بارے میں خوش ہوں، دیندار آدمی ہیں اور اچھے اخلاق ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو مجھ سے ناشکری نہ ہو جائے، میں ایمان اور اسلام میں ناشکری کو سے ڈر لگتا ہے مجھے کہ میرا خاوند ہے، میں ان کو پسند نہیں کرتی، ایسا نہ ہو کہ ان کی حقوق میں ادا نہ کر پاؤں۔ تو ظاہر بات ہے جب میں ان کی حقوق ادا نہیں کروں گی تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ اپنے خاوند سے جدا ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے، آپ کے خاوند نے جو آپ کو ایک باغ دیا تھا مہر میں، تم یہ چاہتی ہو کہ تم وہ باغ ریٹرن واپس ان کو دے دو اور یہ اس کے بدلے میں تمہیں طلاق دے دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل میں کرنے کو تیار ہوں، یہ مجھ سے باغ لے لیں، میں ان کو باغ دینے کو تیار ہوں، مجھ سے باغ لے لیں، اس کے بدلے میں یہ مجھے طلاق دے دیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یہ ساری بات ان کے سامنے رکھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باغ والی بات رکھی اور انہوں نے، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی۔ اب دیکھیں یہ حدیث کا خلاصہ جو آ گیا نا آپ کے سامنے، اب اس سے ایک بڑی پیچیدگی ہماری حل ہو جائے گی جو آج کل ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کبھی یہ نوبت نہ آئے، نہ لانے دے۔ کہ دیکھیں خلا کے اندر نبی علیہ السلام حاکم مدینہ ہیں،
ریاست مدینہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اچھا ٹھیک ہے بس چلو میں سائن کرتا ہوں، اسٹیمپ لگاتا ہوں، اور کیا ہے تم نے کیس داخل کیا چلو بھائی خلا ہو گئی ہے. نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بلایا اور طلاق ان سے دلوائی. معلوم ہوا کہ خلا یہ کورٹ نہیں دے سکتی ہے. وہ سارے مسائل آگے آ رہے ہیں. پہلے میں بنیاد پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیں خلا ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ یک طرفہ نہیں ہوتے ہیں، دو پارٹیاں معاہدہ کرتی ہیں. بھائی آپ کسی سے کوئی چیز خریدیں گے یا کسی کو کوئی چیز دیں گے تو جن سے آپ چیز خرید رہے ہیں اور آپ ان کو پیسے دیں گے تو وہ راضی ہوں گے چیز کے بیچنے پر، تب آپ ان کو پیسے دیں گے. یا وہ اپنی چیز آپ کو بیچ رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے کپڑا لے لو، تو جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے وہ اپنا کپڑا آپ کو زبردستی نہیں چپکا سکتے ہیں. یہ ترازی طرفین کہا جاتا ہے، دونوں پارٹیوں کا راضی ہونا ضروری ہے. تو یہاں بھی جو خلا ہوگی، وہ میں ابھی خلا کی تعریف آسان الفاظوں میں عرض کروں گا. یہ بھی کیا ہے، جب تک خاوند ایگری نہ ہو، تیار نہ ہو، راضی نہ ہو، اس وقت تک کورٹ خلا نہیں دے سکتی ہے. کرتی ہے قرآن و حدیث کے خلاف کرتی ہے، اس خلے کا اعتبار ہی نہیں ہے. خلا ہے کیا؟ پہلے یہ دیکھیں، بعض ایسی صورتیں زندگی میں آ جاتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، شریعت تو چاہتی ہے کہ بھئی آخر تک جوڑ ہی جوڑو، جیسے کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا. لیکن اگر معاملہ نہیں چل پاتا تو پھر بیوی اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ بھائی آپ مجھے، وہ بھائی نہیں کہے گی، یہ میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں آپ سمجھے کہ وہ بھائی کہے گی ادا مکھے طلاق دے ادا، تو ایسے نہیں کہیں گے. تو وہ کہے گی کہ بھائی، پھر وہ بھائی نکل آیا. تو انسان کے بچے، تو مجھے کیا کر دے، خلا دے دے، میں تمہیں کیا کرتی ہوں، اس کے بدلے میں جو مہر تو نے مجھے دیا ہے میں وہ مہر کیا ہے تمہیں واپس کرتی ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے طلاق دے دیں. تو یہاں عورت مطالبہ کرتی ہے، اور کبھی شوہر بھی کرتا ہے. او بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ عورت ہی کہے. فقہاء نے یہ بات لکھی ہے، یہ خاوند بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی نہیں رہنا چاہتی ہو نا، چلو خلا کرو، مجھے اتنا اتنا مال دے دو اور میں کیا کرتا ہوں، تمہیں میں خلا دیتا ہوں. تو مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کا راضی ہونا کیا ہے بھائی، شرط ہے. عموماً عورت کرتی ہے، شوہر کے اخلاق کی وجہ سے. اس کی صورتیں میں آپ کے سامنے موٹی موٹی عرض کروں گا. تو اس میں خاوند کا راضی ہونا ضروری ہے کہ بھئی میں آپ کو اتنا اتنا مال دیتی ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا کر دیں، طلاق دے دیں، خلا کر دیں میرے ساتھ. خلا کے معنی کیا ہے؟ اصل اس کی جو ڈکشنری کے اعتبار سے، عربی ڈکشنری کے اعتبار سے اس کے معنی آتے ہیں اتارنے کے. خلا کے اصل معنی کس کے آتے ہیں بھائی؟ اتارنے کے. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، 16واں پارہ، فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اے میرے موسیٰ کلیم آپ کوہ طور پر آ رہے ہیں، فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ، آپ اپنے جوتوں کو اتار لیں. تو یہاں بھی خلا کا لفظ موجود ہے، فَاخْلَعْ خا لام عین، یہ لفظ موجود ہے. اللہ نے فرمایا جوتے اتار دو پھر آؤ. اور اسی طریقے سے میاں بیوی کو اللہ نے لباس کہا ہے ایک دوسرے کو. پہلے بات درس میں آئی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں عورتیں اور تم ان کا لباس ہو. اور لباس جسم پر ہوتا ہے، لہذا خلا کے ذریعے سے کیا ہے کہ یہ نکاح کا جو لباس ہے وہ اتار دیا جاتا ہے. نکاح کا لباس یہ معنوی چیز ہے، یا وہ ظاہری لباس مراد نہیں ہے، معنوی چیز ہے. یعنی آپ کیا کر دو، نکاح کے بندھن کا جو ایک لباس ہے، ایک کپڑا ہے، آپ اس کو کیا کر دو، اتار دو. یہ اس کا عربی لینگویج کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے یہ معنی ہے. تو فقہاء فرماتے ہیں کہ خلا اس کو کہتے ہیں کہ مرد یا عورت ان میں سے کوئی بھی پہل کر دے، وہ کہے کہ بھائی
عورت کہے کہ بھائی آپ نے جو مجھے مہر دیا اس کے بدلے میں آپ مجھ سے خلا کر لیں، یعنی میں آپ کو وہ واپس مہر دیتی ہوں جو آپ نے مجھے دیا، اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا کر دیں، میرے ساتھ خلا کر لیں۔ یا خاوند کہے کہ بھائی تم سے میں تنگ آ گیا ہوں، تم سمجھتی نہیں ہو، بہت میں نے کوشش کی سمجھانے کی، لہذا خلا کرو میرے ساتھ۔ تو خاوند پہل کرے یا بیوی کرے اور ڈیمانڈ مال کی ہو اور خلا کے الفاظ ہوں تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اگر عورت کا قصور نہیں ہے اور یہ خاوند اسے کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا طلاق بھی نہیں دیتا، قصور خاوند کا ہے، مارتا ہے، وہ ساری باتیں آگے آ رہی ہیں، اس لیے کوئی آخر تک اگر اس لیے میں کہہ رہا ہوں بیٹھے ہیں آج، اس کے بعد کسی درس میں نہیں بیٹھے